السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. حدیث نمبر 2581. محترم سامعین، اس دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، کوئی 40 سالہ، کوئی 50، کوئی 60 سال، کوئی 70 سالہ زندگی گزارتا ہے. اتنی مدت کی زندگی میں وہ انسان 5 وقت نماز کو بھی ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ، اگر وہ زکوٰۃ دینے کا حقدار ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور رمضان کے صوم کو بھی رکھتا ہے. نہیں کیا کرتا ہے. لیکن ایسا انسان جو نماز، زکوٰۃ اور صوم جیسی نیکیاں کرتا ہو، ان نیکیوں کے ساتھ اگر کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑی بڑی نیکیاں، نماز، صوم، زکوٰۃ جیسی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ اعمال یہ ہیں. حدیث صحیح مسلم جس کے راوی ابو ہریرہ ہے، حدیث نمبر 2581. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، یعنی جس کے پاس مال و متاع، اسباب کچھ نہ ہو، وہ مفلس ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں کر کر قیامت کے دن آئے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کے اعمال کے ساتھ اس نے لوگوں پر زیادتی بھی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا. تو ان تمام مظلوموں کو باری باری اس کی نیکیاں ظلم کے بدلے دی جائے گی. اگر حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی حسنات یعنی اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوموں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے، اور پھر ان تمام گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے زندگی بھر، روزے بھی رکھتا ہے، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. ان تمام نیکیوں کے کرنے کے باوجود بھی اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ پھر بھی وہ جہنم میں جانے والا ہے تو کتنی افسوس کی بات ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو بروز قیامت یعنی قیامت کے دن وہ نیکیاں لے کر آئے گا. کون سی نیکیاں ہیں وہ؟ نماز، صوم یعنی روزہ، زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. لیکن دنیا میں کیا کرتا تھا وہ دنیا میں کسی کو گالی دیتا تھا، کسی پر تہمت لگا دیتا. تہمت یعنی برا تہمت لگا دینا، یعنی
اس کے ساتھ ایسا کیا ہو، یا اس کے ساتھ اس کی چوری کیا، یا کسی کا مال کھایا ہوا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا. دیکھیں کیا ہوگا عمل. اب دیکھیں انسان دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، مال کھانا. دیکھیں انسان تجارت کرتا ہے، دھوکہ دے کر ان کو روپیہ وغیرہ کم دے دیے، یا کسی پر ظلم کیا، مال کھا لیا یا مار دیا. دیکھیں اکثر دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، پڑوسی کے معاملے، پڑوسی کے ساتھ دیکھیں کس طرح سے معاملہ ہوتا ہے. یہ صاحب کا گھر چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا 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 کر کے ان کی زمین کو ہڑپ لیے، ظلم ہو گیا، مال کھا لیے. ان تمام گناہ کرنے کی وجہ سے قیامت کی روز یہ جو بڑے بڑی نیکیاں وہ لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کرے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو تکلیف دیتا تھا، جس کو وہ آدمی تکلیف دیتا تھا، وہ مظلوم، یہ تکلیف دینے والا ظالم، اس دن اللہ تعالیٰ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس ظالم کے جو تکلیف دیتا تھا، جن لوگوں کو تکلیف وہ دیتا تھا، یہ تکلیف دینے والے کی نیکیوں کو، جن کو تکلیف دیتا تھا یعنی ظالم کی نیکیوں کو مظلوم کے اعمال میں ڈال دے گا. جب یہ نماز پڑھنے والا، یہ رمضان کے روزے رکھنے والا، یہ زکوٰۃ دینے والا، جب اس کی نیکیاں مظلوم کے اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو یہ مظلوم جو ہے جس پر یہ ظلم کرتا تھا، اس کے گناہوں کو، ان کے گناہوں کو اس ظالم کی اعمال میں ڈال دیا جائے گا، اور آخر میں جہنم میں بھیج دیا جائے گا. دیکھیں اللہ اکبر، بہت افسوس کی بات ہے. انسان دنیا میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، تمام اعمال کو بجا لاتا ہے، فجر ٹھنڈ میں بارش میں اٹھ کر مسجد کی طرف آتا ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، بھوکے گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو، بارش ہو، کسی حالت میں بھی، ہر موسم میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، اور دیگر نفل روزے بھی رکھتا ہے. رکھنے کے باوجود بھی اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ تم جتنے بھی اعمال کر رہے ہو نا وہ تمام اعمال ضائع ہو جانے والے ہیں، تو کتنا افسوس ہوگا. بہت افسوس کی بات ہے. لیکن انسان کو تصور نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ کس طریقے سے ویوہار کرتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے صف کے مقتدی ہیں، پہلے صف میں کھڑ کر نماز پڑھتے ہیں، جن کی داڑیاں بڑی بڑی ہیں، جن کی سروں پر ٹوپیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کو دھوکہ دیا ہوا ہوتا ہے، کسی کا مال کھایا ہوا ہوتا ہے، کسی پر تہمت لگایا ہوا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں گرچہ ہلکی نظر آتی ہیں، لوگوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کس کو کیا کر رہا ہے، کس کو کیا کہہ رہا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ چھوٹی جو چیزیں، جن چیزوں کو ہم لوگ چھوٹی سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، یہ وہی اعمال ہے جو بروز قیامت ہمارے اعمال یعنی ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال ہے. یہ سب ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. بچ لیں، سمجھ جائیں. اب بھی ہم لوگوں کے پاس وقت ہے، آپ لوگوں کے پاس اب بھی وقت ہے. شام میں یعنی رات میں سونے سے پہلے جن لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں، ظلم کیے ہیں، ان سے معافی مانگ لیں. ایسا نہ ہو کہ جب رات میں سوئیں گے اگر آنکھ کھلی، ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہمارے قبر میں کھل جائے. مرنے سے پہلے اپنی معافی کروا لیں، کیونکہ بروز قیامت بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جو لوگ دنیا میں کسی پر ظلم کیے، اگر کسی پر ظلم کیے ہیں تو دنیا ہی میں وہ معافی کروا لیں، کیونکہ بروز قیامت نہ کسی کے پاس دینار ہوں گے نہ کسی کے پاس درہم ہوں گے. یاد رکھیں، سمجھنے کی بات ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور
ان امور سے بچائے اللہ تعالی ہمیں جن سے ہمارے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔